حوان صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ شیخ کچھ عابد علی صاحب، جی آپ جی تو تشریف لے آئے۔ جی جی بس ٹائم مل گیا تو اچھی بات، پہلے کہہ رہے تھے جی میں جی تیاری کروں۔ جی 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 بالکل اور سخت تیاری کی ہے؟ بس تیاری تو ہوتی ہے ہر وقت، لیکن آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں نا۔ وہ ہمیشہ ویلکم ہے، آپ جب چاہیں ادھر تشریف لائیں بھائی۔ ٹائم نہیں دیتے، یہ کیا تھینک بات ہے، یو یہ کیا جھوٹ ہے بھائی، ٹائم نہیں دیتے۔ جی، ہم، اس لیے تو ہم موضوع آپ آوان صاحب کو لے کر آئے۔ ہوں، ہم، عوان صاحب کو آپ لے دیکھیں کے جی آئے، وہ اللہ ہمیشہ تعالیٰ ادھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ بھی وہ جھوٹ، جھوٹ پہ ہم نے جھوٹ۔ اسپیشلی عرض کیا تھا، نہیں نہیں آوان میرے صاحب کو ساتھ بات اسپیشلی ہوئی، ریکویسٹ کی تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے جی، یہ انہوں نے بات کی تھی، بات چلیں ہوئی ہے واٹس ایپ پہ، تو وہ جی ویسے آج جی کہہ رہے تھے میں نہیں نیکسٹ ویک آؤں گا، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ صحیح۔ جی جی وہ جناب، لے آئے۔ کیا ایک واٹس ایپ کیا گروپ موضوع میں آوان انتخاب کیا آپ صاحب نے؟ بات چل رہی تھی۔ کیا بات چل رہی جی تھی؟ کیا بات چل رہی تھی جناب؟ موضوع میں نے شیخ صاحب، چیلنج کی تھی خلافت کے موضوع پر آوان صاحب، مجھے چیلنج واٹس نہیں ایپ پتا گروپ آپ میں، کا۔ ہاں خلافت کے موضوع پر، تو وہاں کے شیعہ دوستوں نے کہا کہ آپ اللہ یاری صاحب کے ساتھ گفتگو کریں۔ جی تو ہم نے کہا کہ اگر ہمارے ایک دوست ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ ملک آوان صاحب اگر موڈریٹر ہوں تو ہم گفتگو کریں گے اللہ یاری صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ صحیح، بیچ میں بار بار بولتے ہیں اور بات کاٹتے ہیں اور ہمیں میوٹ کر دیتے ہیں، تو یہ گفتگو اچھا میں مزہ نہیں آتا، اس ہاں لیے صحیح، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ نوازش آپ کی، آپ موڈریٹر بنے ہیں ہماری گفتگو میں، ایک آپ جزاک کی اللہ اور خیر بھی جزاک۔ خواہش تھی نا، وہ بھی یہاں ہی لائیو اظہار کر دیں یا میں کر دوں، آپ کو شاید بھول گئے۔ جی جی آپ فرما دیں۔ وہ یہ ان کی درخواست تھی یا کہہ لیں ریکویسٹ تھی کہ یہ جو گفتگو اگر انشاءاللہ العزیز جو آگے جانے والی ہونے والی ہے، اس گفتگو کا جتنا بھی گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی یہ ویڈیو مل بالکل جائے، تو بالکل، کوئی نہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ یہ کہیں لگانا چاہیں یا سننا چاہیں یا نہیں بس اس اپنے کاٹ نہ دیں، کہاں اس میں غلطی اپنے سے نہ ملائیں، وہ ہاں تمنیل وغیرہ توہین آمیز نہ لکھ دیں، قطع، جیسے ان میں کا نے یہی انداز ہے کہا کہ ان کا تمنیل ہمیشہ قطع وہ گالی ہوتی ہے ہمارے خلاف۔ ٹھیک ہے نا، قطع وہ تمنیل میں برید گالی نہ قطع لکھے وہ بھائی۔ برید نہیں کریں گے، ہاں قطع وہ برید نہیں کریں گے اس کو، تو اس کا سیاق و سباق سے ہٹا کر گفتگو نہیں اگر لگائیں گے اپنے کسی صحیح، جگہ پہ، تو پھر وہ کوئی سٹرائک نہیں ہوگی، نہیں کوئی مشکل نہیں، بالکل کوئی وہ آپ مشکل نہیں، جی بالکل۔ بہت شکریہ جی اللہ تو یاری صاحب، تو گفتگو شروع کریں۔ مقدمہ نہیں، خلافت یعنی کہ آیت استخلاف پر بات کریں گے یا خلفاء راشدین نہیں شیخین پر؟ آوان صاحب معذرت کے ساتھ، میری ایک دلیل ہے اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین کتاب سے، اس ایک دلیل پر گفتگو ہوگی، یہ انتہائی مختصر گفتگو ہے، یہ اتنی میرے خیال میں وہ طویل کون سی نہیں دلیل ہے ہوگی، بھائی؟ کیونکہ صرف ایک دلیل ہے، اس پر گفتگو ہوگی آج۔ اچھا، کیا دلیل ہے بھائی؟ جی ہاں، مجھے تو بتایا کسی نے نہیں، کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل یہ ہے، ہاں، عیون اخبار رضا میں حدیث دلیل کس نمبر بات کی 10 ہے۔ دلیل ہے؟ کس بات کی دلیل ہے؟ جی آپ سنیں تو خلافت آون صاحب، میرے خیال میں 5 منٹ اگر ٹائم مقرر کر ابھی دیا جائے تو مناظرہ نہیں بہتر شروع ہوا، رہے ہمیں گا۔ پتہ ہی نہیں آپ کس موضوع پہ ابھی بات کرنا مناظر چاہتے ہیں نا، آپ کہتا ہے ایک دلیل ہے شیعہ کتاب میں، مجھے تو نہیں معلوم، کچھ وہ تو پہلے آپ بات کریں نا، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر مناظرہ شروع کا ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ جی میں آپ کو نا 2 منٹ دیتا ہوں، اپنا محترم عابد علی صاحب آپ بات کریں 2 منٹ، کیا اپنا ابتدائی گفتگو جو ہے نا موضوع کے اوپر جو بھی، اس کا رنگ جی اڑ گیا بسم ہے، اللہ کر، یہ کپی تاری ہے اس کوئی پہ۔ مدعا جو اجداد کی، اب کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی جدید کپی کی شیخ صاحب، حالت میں جی آئے۔ آون صاحب بہت شکریہ۔ میرا مدعا یہ ہے اور میری دلیل جو ہے وہ یہ کہ سیدنا علی المرتضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چوتھے خلیفہ ہیں۔
اس پر میری دلیل یہ ہے کہ عیون اخبار رضا میں حدیث نمبر 10 سے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا تھا، سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے گزرے تو مجھ کو سلام کیا۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ سیدنا خضر نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے سلام کیا مخاطب ہو کر کہ السلام علیکم یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفے، آپ پر سلام ہو۔ اچھا جی، یہاں پر صراحت کے ساتھ مولا علی کو چوتھا خلیفہ کہا گیا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا پورا انٹرپٹ پڑھو نا، کروں گا آخر تک پڑھو نا حدیث۔ جی آپ کی میں آپ ایسا کرتے نا، آپ کہتے کہ میں آپ نے یہی دلیل ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ استدلال ہیں آپ نہیں، کے پاس؟ یہی دلیل ہے بس، یہی دلیل یہی تو دلیل آپ ہے۔ کو تو آپ کو نا یہ تو ایک ہی سوال تھا آپ کا، آپ ایسے کہتے جی ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسے کہتے ہیں شیعہ کتب سے جو حضرت مولا علی حضرت علی شیر الخدا جو ہیں ان کی خلافت چہارم کے متعلق میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، یا شیعہ کتب سے میں خلافت راشدہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے تو وہ تھان ہی مکا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے مناظرہ یہ ابتدائی کراچی کا 1 پنجابی شاید منٹ نہیں میں۔ جانتا یہ۔ اچھا، مزید گفتگو کریں، ابھی آپ کا ٹائم ہے۔ ہاں جی حضرت، بس یہی مدعا تھا میرا، اس پر ہی گفتگو کرنی ہے اور اس پر ہی ختم کرنی ہے۔ جی ہاں، آج کا یہی اوکے، موضوع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ شیخ اللہ یاری صاحب، آپ فرمائیں جی، یہ جو انہوں نے دیکھیں، دلیل پیش مناظرہ کی ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے انسان اپنا مدعا سامنے والے کو بھیج دیتا ہے 2-3 دن پہلے، یا 1 ہفتے پہلے، 2 ہفتے پہلے، کہ بھئی یہ میرا ادعا ہے، اس سے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ شرائط پہ گفتگو کرتے ہیں، شرائط طے ہوتا ہے تو پھر مناظرہ ہو جاتا ہے وقت معین پر اسی موضوع پر۔ یہ تو ان کا ادعا یہ ہے کہ شیعہ کتاب میں یہ آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بولا السلام علیک یا رابع الخلفاء، اور اس کے بعد فرمایا کہ پہلا خلیفہ آدم تھے، دوسرا خلیفہ داؤد تھے، تیسرا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد یہ بھی آئے، تو یہ اتنا زیادہ کوئی بات نہیں بنتی، کیونکہ شیعہ کتب میں احادیث تو بے شمار ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی مضمون کے ساتھ، اور اس مضمون کے ساتھ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، انہوں نے پیغام بھی نہیں دیا۔ تو بہرحال اگر یہ اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ان کی تمنا ہم پوری کرتے ہیں۔ ویسے بھی اتنا سادہ سا مسئلہ ہے، رنگ ہی اڑ گیا اس کا بالکل ایسا کہ جان نکل رہی ہے اس کی، زبردستی ہنس بھی، مسکرا بھی رنگ ہی رہے ہے بس۔ رنگ بھی سفید، کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ ساڑا رنگ ہی اس طرح میں بالکل ٹھیک وہ ہوں، آپ کا نہیں کہہ رہا، اس کا، ان کا آپ کہہ رہا سنیں، ہوں جی، آپ ان کو چھوڑیں، آپ دلیل کو دیکھیں۔ اللہ یاری صاحب، ٹھیک ہے بھائی۔ گفتگو کی طرف آئے اچھا، آپ، یہ زبردستی ہنسنا بند کرے نا آپ۔ تو دلیل سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یعنی پوری حدیث کو آپ شیعہ پہ حجت سمجھتے ہیں، یا اس کے حدیث کے ایک فقرے کو آپ شیعوں پہ حجت سمجھتے ہیں؟ یہ شیعہ تو پوری دلیل جو ہے جس میں آپ نے اپنی طرف سے بات ملائی ہوئی ہے، یہ تو بات بنتی ہی نہیں نا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ نہیں، بات میرا یہ جو سوال آپ نہیں نے ہے کہ جو ملائی میں نے ہوئی ہے، ملایا، جو ملایا وہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث جو شیعہ جو اس حدیث کو مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شیعہ جو ہے وہ حدیث اتنی لمبی بھی نہیں ہے، حدیث آدھے صفحے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث کو، اس کے سب الفاظ کو شیعہ حجت سمجھتے ہیں۔ آپ اس کو اقرار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہوں گے، لیکن دفاع آپ نے کرنا ہے ان کا۔ دفاع میں نے کرنا، لیکن آپ مانتے ہیں کہ آپ جی ہاں، شیعہ حضرات اگر کسی بھی فرقے کی آپ کتاب کو لیں، اس کی آدھی عبارت کو لے کے آئے نا، اب کوئی ہمارے قرآن کی آدھی روایت کو لے آئے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں بولا لا الہ، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بھئی خدا کوئی نہیں ہے، ہم تو کہیں گے کہ بھئی باقی تو پڑھو نا، باقی آگے بھی تھا، اس میں الا اللہ بھی ہے نا۔ یا کوئی کہ قرآن میں لکھا ہے فویل للمصلین، نماز گزاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو ہم تو کہیں گے کہ بھئی اس کے آگے بھی فقرات ہیں، وہ بھی پڑھو نا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ شیعہ تو جو حضرات اس کے آگے جو کچھ لکھا ہے نا، اس کے آگے جو جو کچھ کچھ لکھا بھی ہے، لکھا ہے، جو لا الہ کچھ بھی الا لکھا اللہ، ہے، سمجھے بات، ہاں سنیں جی سنیں صاحب، بات، لا الہ الا اللہ کو کسی نے آدھا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے،
اگر لا اس کو الہ کہا پڑھو۔ جائے کہ آگے بھی پڑھیں، سنیں ہم، آپ، ہم، تو آگے پڑھے گا جب وہ محمد رسول اللہ، تو یہ جو جملہ ہے محمد رسول اللہ، اس کو ہم ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ جو یہ روایت آگے پڑھ رہے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت آدم ہے، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد ہے، تیسرا خلیفہ حضرت ہارون ہے، چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں، تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے، اس اور کو بھائی ثابت کرنا، میرا سوال یہ اور آپ اس سے نہیں کی تھا، کوئی معقول میرا یہ آپ دلیل سے دینا۔ سوال نہیں تھا بھائی، میرا سوال اب حضرت آپ سے یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں ہے کہ آپ کسی شخص کے آدھے فقرے کو نہیں لا سکتے، کہ آدھا فقرہ میں یہ لکھا ہے، آپ نے فلان جگہ پہ یہ بولا ہے، لہذا آپ جو ہے مجرم ہیں، یا آپ کی کتاب شیعوں مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے فوائل للمصلین، نماز گزاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو یہ تو کوئی نہیں لاتا نا، حالانکہ یہ پورا آیا ہے فوائل للمصلین، یہ پورا آیا ہے، اس کے بعد بھی ہے نا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ بھی پڑھا کرو۔ تو آپ مانتے ہو، اس بات کو مانتے ہو کہ کسی بھی شخص کے خلاف اگر آپ کوئی دلیل لاتے ہو، آدھا فقرہ دلیل نہیں بنتا بھائی، پورا فقرہ لانا ہوگا، صحیح ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اہل سنت کے خلاف جو آپ دلائل پیش کرتے ہیں، بخاری کی دو پیجز پر مشتمل احادیث روایات ہوتی ہیں، کیا آپ وہ ساری پیش کرتے ہیں یا ایک ٹکڑا پیش کرتے اچھا، ہیں؟ ہم عابد علی ہمیشہ صاحب اس کو جسٹیفائی کرنا کتاب آپ بھی کا کام ہے۔ دکھاتے ہیں، صفحہ صفحہ دکھاتے ہیں، لکیر لکیر دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کے علماء اعتراض کریں کہ بھائی یہ حدیث 2 صفحوں کی پڑھو، تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی ٹائم دے دو، ہم باقی بھی پڑھیں۔ اگر وہ 2-3 صفحوں کی ہے، عابد علی 2-3 صاحب صفحے تو 5 ہاں، منٹ میں نہیں اس پڑھا کو جاتا۔ اگر آپ اس کے کوئی پر عالم اس یہاں کو پہ اعتراض جسٹیفائی کرے کہ بھئی کرنا اس حدیث آپ میں کا کام ہے نا۔ عبارات مزید ہیں، تو ہم وہ پڑھ اللہ کے یاری سنائیں گے، صاحب، سن ایسی لیں، کوئی بات نہیں ہے، سنیں، کیونکہ ہم وہ شخص ہیں درمیان میں ذرا کہ ہمیشہ ہم کتاب عبارت دکھاتے ہیں بھائی، سنیں ہم آپ، چوری نہیں سنیں کرتے، امان زیر صاحب کی، زبر سنیں سب آپ۔ پڑھتے ہیں۔ ہاں، آپ کو موقع دیتے ہیں، عابد علی صاحب آپ سن لیں ان کی، ہم۔ بولنے دیں۔ اچھا جی، اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا عابد علی صاحب، شیخ عابد علی صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کی کتب سے ایک ایسی حدیث ہے، میں دوبارہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ اس سے آپ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اس طرح ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے ہاں بات کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس پر میں مزید آگے بات کروں گا کہ شیعہ کتب سے ثابت کروں گا کہ جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ آپ کی کتب سے ثابت ہے، جو ہم اپنے خلفاء کے بارے رکھتے ہیں، اس پر آپ سے بات کریں۔ تو نہیں وہ صرف آپ اگر ایک ہی عبارت ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی حدیث پہ بات کروں گا نا، وہ یہ کہہ رہا ہے، انہیں نہیں کہہ رہا کہ سب کیا پہ ہے کہ بات کریں۔ خلافت کا موضوع چلیں جو ہے چلیں وہ بہت وسیع ہے چلیں نا۔ ایک آپ اس طرح کریں گا، ہم اس کو اس طرح فریم کرتے ہیں کہ ایک ہی حدیث ہے، وہ ہمیں آپ کی کتب سے ملی ہے، اور اس میں سے ہم آپ کو یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت جو ہے نا 4تھے نمبر والی، یہ ثابت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، جی حضرت، شروع کریں، پھر آپ اپنا بولیں، پھر جی جی آیت، وہ کتاب کا حوالہ دیں، صفحہ دیں، حدیث رکھے سامنے لوگوں کے، ناظرین کے، عوام جی جی، الناس کے سامنے۔ جی، آپ کا یہ ٹائم بہت ہی لگا مشہور دیتا ہوں۔ کتاب ہے، عیون نہیں، اخبار میں ابھی ٹائم رضا لگاتا کی۔ ہوں، پھر ٹائم سے بات کیجیے گا، اور پھر ٹائم ہوگا 3 یا 4 منٹ جی بات کر لیتے ہیں۔ کتنا لگا ٹھیک ہے، دیں ٹائم؟ آپ بتائیں ٹائم کتنا چاہیے آپ؟ 4 منٹ صحیح ہے، 4 منٹ۔ چلو 4 منٹ، میرے لیے 4 منٹ کافی نہیں ہے جی، مجھے زیادہ ٹائم کی ضرورت چلو 5 منٹ، وہ اگر آپ کی 2 منٹ بات ختم ہو جائے تو خیر ہے، آپ کا ٹائم، وہ 5 منٹ بات کریں گے علامہ شیخ اللہ یاری صاحب جی۔ ہاں جی، بہتر ہے۔ جی، بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ پڑھیں، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام پڑھیں جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا موضوع سیدنا مولا کائنات کی خلافت پر ہے، جو کہ اہل تشیع کے معتبر ترین کتاب عیون اخبار رضا سے ہے۔ اس کی جلد اول ہے
اور حدیث نمبر 10 سے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے کی گلی میں بیٹھا تھا کہ سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہمارے پاس سے ہوا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سلام کیا، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر نے مجھے بھی سلام کیا اور مجھے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا: السلام علیکم یا رابع الخلفاء. یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر نے مجھے فرمایا اے چوتھے خلیفے، آپ پر سلام ہو. تو میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق فرمائی کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں. تو اسی روایت میں آگے ہے جس کا اہل تشیع حضرات جواب دیتے ہیں کہ یہ جو چوتھا خلیفہ ہے یہ اس ترتیب سے ہے، یعنی پہلا خلیفہ حضرت آدم ہے، اور دوسرا خلیفہ حضرت داؤد ہے، اور تیسرے خلیفہ حضرت ہارون ہے، اور چوتھے خلیفے سیدنا مولا کائنات ہیں. تو اس پر میری گزارش یہ ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو تمام انبیاء ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے خلفاء بھی ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہ ہو. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اصول کافی میں جز اول صفحہ نمبر 225 کتاب الحجہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لم یعط الانبیاء شیئا الا وقد اعطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں. یعنی سیدنا آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خلافت عطا فرمائی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ سیدنا آدم کے لیے یہ خلافت حضور علیہ السلام کو بھی ملی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خلافت جو ہے وہ خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اب یہ جو ترتیب بنائی ہے انہوں نے اہل تشیع حضرات نے کہ پہلے خلیفہ آدم ہیں، دوسرے خلیفہ داؤد ہیں، اور تیسرے خلیفہ ہارون ہیں، چوتھے خلیفے مولا علی ہیں. تو اس خلفاء کی لسٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ بنایا ہے؟ تو مولا علی کو آپ لسٹ میں شامل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے بغیر. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو شامل کر لیں، ان کو کیوں نکالا ہے؟ اس کا جواب چاہیے. جی آپ کا وقت شکریہ. ختم ہو گئے. جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب. جی سر، ایک منٹ میں آپ کا وقت. جی میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. ایک منٹ میں اپنے آپ کو فل پیج کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دیں. ہم سمجھے کہ کپ کپی صاحب اتنے عرصے کے بعد، غیبت کے بعد یہ تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے اتنا کوئی بڑی دلیل لے کے آیا ہوگا. ان سندھیوں کے پاس بس یہی دلائل ہیں. یہ پہلے بھی ان لوگوں نے اسی مسئلے کو چھیڑا تھا، ان کو جواب بھی ملا تھا. اب پتہ نہیں اس کو کیا اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ ہے، تو دوبارہ اسی مسئلے کو یہ چھیڑ کے آئے. انہی کے گروپ کے پہلے لوگوں نے بھی چھیڑا تھا. تو وہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، عیون الاخبار میں پوری حدیث بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہے. چلیں، بلکہ میں ان سے خود کہتا ہوں، میں ان کو ٹائم دے دیتا ہوں یہ حدیث کو پوری طرح پڑھیں.
حدیث کو پوری طرح پڑھو. ٹائم میرا ہدیہ، آپ کو حدیث کو پورا پڑھو. چلیں اسی حدیث کو جو آپ نے استدلال کیا شروع سے آخر تک پڑھو. عبارت عربی عبارت پڑھو، اس کو ایمانداری کے ساتھ ترجمہ کرو. نہیں آپ پڑھیں. میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا. ایمانداری کے ساتھ عبارت. حدیث نہیں ہے تیرے پاس؟ حدیث نہیں ہے، پوری میرے پاس نہیں ہے. تو بھائی ایک شخص آیا ہے، وہ جس حدیث کو ایک ٹکڑے کو لے کے آیا نا، پورا حدیث بھی اس کو نہیں آتا. وہ حدیث لمبا نہیں ہے، آپ کے پاس کتاب ہے نا حضرت؟ آدھا صفحہ بھی نہیں ہے نا. آپ مناظرے کے لے کے آئے ہیں، تیاری بھی کر کے لے کے آئے ہیں، وہاں پہ گروپ میں آپ کی بات بھی ہوئی ہے. میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا، پورا حدیث پڑھ کے سناؤ. جی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس حدیث نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیونکہ اس حدیث میں اس کا اپنا جواب موجود ہے. میں نے کیا خیانت کی ہے وہ آپ بتائیں نا. میں نہیں کہہ رہا خیانت ہے، تیرے پاس اگر حدیث نہیں ہے تو تو کیوں نہیں لے کے آئے پوری حدیث کو؟ حدیث کے ایک فقرے کو لے کے آئے آپ. حدیث پوری پڑھی بھی ہے آپ زندگی میں؟ آپ نے نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی ہے. تو ابھی پڑھ کے سنو. مناظرے کے لیے جب آئے ہیں تو کتاب عیون الاخبار آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت نہیں ہے. میں تو پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس یہ عیون الاخبار ہے بھائی. میں پڑھنے لگا تھا، ایک دفعہ مجھے خیال میں آیا کہ یہ خود پڑھ کے سنائے. بھائی پڑھ کے سناؤ نا. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عبارت رنگ مزید ہو گیا. رنگ مزید ہو گیا. صاحب آپ عبارت پڑھ سکتے ہیں، عبارت پڑھ لیں گے. حضرت میرے پاس اصل میں میرے پاس جو کتاب پڑھی ہے نا قبلہ، وہ لارکانہ میں پڑھی ہے. میں نے عرض کیا تھا میں اس وقت سکھر میں ہوں، تو اس لیے میں نے اگلے ہفتے کا ٹائم دیا تھا. خود آ گئے ٹوپی لگا کے، کتاب نہیں لے کے. چلو میں پیج دکھاتا ہوں، آپ پڑھیں. ہاں میں پیج دکھاتا ہوں، یہ پڑھے گا. پیج سے پڑھ سکتے ہیں. پیج بالکل پیج سے پڑھو بھائی، پیج پڑھو. یہ عیون الاخبار ہے. میں عربی نہیں پڑھ سکتا قبلہ. اچھا عربی نہیں پڑھ سکتے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ مولوی ہیں. مولوی نہیں بغیر عرب کے نہیں پڑھ سکتا میں. کاظمی صاحب کو پتا جی یہ مولوی نہیں. کاظمی صاحب کو پتا. حق بھی بنتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہے بھائی. اب سمجھ آئے نا کہ کیوں ایسا لگا ہے کہ بھائی اس کا قبض. اب روایت پڑھیں گے تو کس کا رنگ اڑے گا وہ پتہ چلے گا. حدیث ہے نہ پڑھ سکتا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ بھائی یہیں سے ہم چھوڑ دیں بھائی مناظرہ. کہہ دیں کہ بھائی اس کے پاس نہ کتاب ہے نہ اس کو پڑھنا آتا ہے. آپ اہل سنت کی وہ نمائندگی نہیں کر سکتے نا. میں عربی نہیں جانتا، میں بتا رہا ہوں. آپ اہل سنت، آپ اگر کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے بھائی تو آپ اپنی جماعت کا نمائندگی نہیں کر سکتے. آپ ایک شخص جس کے پاس نہ کتاب ہے، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ ان پڑھ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو پھر وہ ایسے آ گئے ٹوپی لگا کے، داڑھی لمبی کر کے، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کرتا لگا کے. ٹھیک ہے نا بھائی، مناظرہ کرنا ہے بڑا. چلیں بھائی. اب الفاظ کا چناؤ دیکھیں اس کا عوام صاحب. نہیں میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں غلط ہے بھائی. دیکھیں اپنے عوام صاحب، اس نے حلیہ بنایا علماء کا سب کو بیوقوف بنانے کے لیے. نہ کتاب ہے نہ پڑھنا آتا ہے. کتاب ہم دیتے ہیں وہ بھی پڑھ نہیں سکتا بھائی. میں نے تو اعتراف کیا ہے مجھے عربی نہیں آتی بھائی. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا، حلیہ کیوں علماء کا بنا ہے، شکل کیوں علماء جیسا بنا ہے. حوالہ پڑھو نا، کتاب کھولو. علامہ صاحب ٹوپی ہم پہنتے ہیں، ادھر ہمارے ٹوپی پہنتے ہیں سر، ٹوپی پہنتے ہیں. تو ہم تو یہ تو کہہ رہے تھے مدرسے میں، کسی مدرسے میں ہوتا ہے نا کتاب کھولو. یوٹیوب پہ بیٹھتا بھی ہے، ادھر علماء کو حلیہ بناتا ہے، مولویوں کو حلیہ بناتا ہے. پڑھنا موضوع پر آ جاؤ. موضوع پر آ جاؤ. موضوع یہی ہے آپ کی جہالت. آپ کی جہالت موضوع ہے ہمارا. دیکھو میرے محترم ناظرین، اب میں کچھ احادیث پڑھنے لگا ہوں. اب سن لو. اب نہیں کہنا بھائی کہ کیونکہ میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا بھائی کہ تم پڑھو. آپ نے بھی پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، تو کسی کے لیے پورا حدیث پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے اگر 2-3 منٹ کی ضرورت ہو تو پلیز طارق صاحب وہ مجھے ٹائم دے دیں. یہ صفحہ نمبر 9 ہے، جلد نمبر 2 ہے. ہاں صفحہ نمبر، حدیث نمبر 23 ہے. روایت ہے ہمارے مولا حضرت امام رضا علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی امام کاظم علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت محمد باقر علوم النبیین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد ماجد حضرت امام حسین سید شباب اہل الجنہ سے سلام اللہ علیہم، وہ اپنے والد گرامی حضرت شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی فاتح خیبر، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. چہرہ مزید اڑ گیا جی، مزید اڑ گیا رنگ اس کا.
انہوں نے روایت کیا کہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے گلی میں، انہوں نے بیٹھے بولتے یہ امشی ہے بھائی، ہم جا رہے تھے، امشی نہیں، امشی ہے بیٹا نہیں ہے، بعض طرقات مدینہ کے کسی کے گلی میں، اذ لقینا شیخ طویل کث اللحیہ، ایک شیخ ہمیں ملے، ایک بوڑھے انسان ملے، بزرگ آدمی، کہ ان کی داڑھی، ان کا قد لمبا تھا، ان کی داڑھی کافی گھنی داڑھی تھی ان کی، بعید ما بین المنکبین، ان کے جو شانے تھے کافی چارشانہ آدمی تھا، یعنی اچھا بیلٹ تھا ان کا. تکڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے سلام دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید بولا اور پھر انہوں نے میری طرف رخ کیا اور کہا السلام علیک یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلام ہو اے چوتھے خلیفے اور تجھ پہ اللہ کی رحمت اور برکات ہو. الیس کذالک وہ یا رسول اللہ، کیا یہ اسی طرح نہیں ہے اے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ آدمی کو جواب دیا کہ جی ہاں اسی طرح. پھر وہ شخص چلا گیا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو اس شخص نے مجھے خطاب دیا ہے اور آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قال انت كذلك والحمد للہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں آپ اسی طرح ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ کا شکر ہے. ان اللہ عز وجل قال فی کتابہ، یہ چوتھے خلفاء کی جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ جو اشخاص قرآن مجید فرقان حمید میں خلافت کے عنوان سے مخاطب ہیں، جن کو خلیفہ کہا گیا، انی جاعل، اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم کے متعلق کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ پہلے خلیفہ بنے، ٹھیک ہے نا، پہلے خلیفہ. والخلیفۃ المجعول فیہا آدم، جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جس کو خلیفہ بنایا وہ آدم علیہ السلام ہے. وقال یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اور اللہ نے کہا کہ اے داؤد ہم نے لوگوں میں آپ کو خلیفہ بنایا تو لوگوں کے درمیان آپ حق کے ساتھ فیصلے سنایا کریں. فہو الثانی، تو یہ نمبر 2 خلیفہ ہے قرآن میں جو مذکور ہے، نہ کہ انبیاء کے سلسلے میں. وَإِلَّا انبیاء بہت سارے ہیں، داؤد سے بڑے بھی انبیاء گزرے جو اللہ کے خلیفے تھے، لیکن قرآن میں جو خلافت کے ساتھ مذکور ہیں یہ پہلا آدم ہے، دوسرا داؤد. اچھا. وقال عز وجل حکایتا عن موسیٰ حین قال لہارون علیہ السلام، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون سے اور موسیٰ کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا اور فرمایا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہارون تو موسیٰ کا خلیفہ ہے. فَهُوَ ہارون اِذَا اسْتَخْلَفَهُ مُوسَىٰ فِي قَوْمِهِ فَهُوَ الثَّالِثُ، اور بھائی ثالث ہارون ہے. تو اسی حدیث میں میں بھائی آپ لوگوں کے بیان بتاتا ہوں کہ لوگوں دیکھو کہ یہ لوگ کتنے، یہ اس شخص نے نا حدیث پڑھا ہے، اس حدیث کو پڑھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا. کسی مولوی کے نے اس نے کسی جمعے کے خطبے میں وہ سپاہی صحابہ کے جلسوں میں اس نے سنا کہ شیعوں کی کتاب میں یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں آ کے مناظر کرتا ہوں. تو اس میں جو ترتیب ہے نمبر 1 کون ہے؟ حضرت آدم، ابو بکر نہیں ہے بھائی. آپ کے عقیدے میں خلفاء کی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1 ابو بکر، نمبر 2 عمر، نمبر 3 عثمان، نمبر 4 امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ حدیث وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کے عقیدے اس سے آپ کی بات بنے. یہ حدیث کہہ رہا ہے کہ نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 اس میں لفظ بھی ہے والثانی داؤد، والثالث کون ہے؟ ہارون علیہ السلام، ثالث ہارون علیہ السلام. وقال عز وجل وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ الْيَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ. اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ برات نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا آپ تبلیغ کریں یا آپ جیسا کوئی آدمی ہو تبلیغ کریں اس آیت کو، تو آپ وہاں پہ آیت سنانے گئے تھے. وَأَنْتَ وَصِيِّي، اسی آیت میں لکھا ہے، اسی حدیث میں لکھا ہے تم میرے وصی ہو، نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان. وَوَزِيرِي، تم میرے مشکل گشا ہو. وَقَاضِي دَيْنِي، اور میرے قرضوں کو میرے بعد ادا کرنے والے آپ ہیں. وَالْمُؤَدِّي عَنِّي، اور جو میرے بعد میرے دین کا تبلیغ کرے گا وہ آپ ہیں. وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. یہ تو حدیث تو متواتر ہے فریقین کے درمیان. پورا حدیث تو پڑھنے تھے نا، پورا حدیث پڑھنے تھے، ایک سطر مزید رہتا ہے، اس نے نہیں پڑھا تھا نا میں نے. ہارون آپ جو ہیں مجھ سے وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام موسیٰ سے رکھتے تھے. فَأَنْتَ رَابِعُ الْخُلَفَاء كَمَا سَلَّمَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. تو اس طرح فا کس کو بولتے ہیں؟ فا یعنی اس طرح
کس طرح؟ یا اسی ترتیب کے ساتھ، پہلے آدم، نمبر 2 داؤد، نمبر 3 جناب حضرت ہارون علیہ، اس طرح آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ جیسے خضر علیہ السلام نے آپ کو سلام دیا، اولا تدری من ہوا، وہ کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہا کہ وہ آپ کے بھائی خضر علیہ السلام ہے۔ یہ حدیث کا اختتام ہو۔ اب میرا ٹائم ظاہراً انہوں نے